اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل ربي الله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ واجب الاحترام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے حق گوئی اور استقامت۔ سامعین محترم، مجھے اس بات سے قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حق گوئی اور استقامت کی یہ روداد فقط اس امت ہی کے جان باز مجاہدین سے وابستہ نہیں، بلکہ جب میں ابتدائی آفرینش سے داستان حیات کو پرکھتا ہوں تو بالخصوص حضرات انبیاء علیہم السلام کی مقدس جماعت ظلم و جبر، غرور و تکبر کی دنیا کے سامنے حق گوئی اور استقامت کی چٹان بنے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے ربی الذی یحیی و یمیت کی صدائیں حق بلند کرتے ہیں، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل کی صدائیں حق بلند کرتے ہیں، کبھی حضرت نوح علیہ السلام اپنی پوری قوم کو للکار کر حق گوئی اور استقامت کی راہ استوار کرتے ہیں۔ حق گوئی اور استقامت کا یہ کارواں چلتے چلتے مکہ کی اس سرزمین پر پہنچتا ہے جہاں پہ کرے ہمت و استقلال، قوت و استقامت کے امین سید الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے سامنے حق گوئی اور استقامت کے چٹان بن جاتے ہیں۔ امام بوصیری آپ علیہ السلام کی استقامت کی عکاسی کرتے ہوئے فرماتے ہیں فلا احد ابر فی قولی لا منہ ولا نعم، جب آپ نے لا کہہ دیا تو پھر ہواؤں کا رخ مڑ سکتا ہے، سمندروں کی موجوں میں تغیر پیدا ہو سکتی ہے، لیکن کوئی آپ کے پائے استقلال کو جنبش نہیں دے سکتا۔ سامعین مکرم، آپ علیہ السلام کی فیض و بہار سے تربیت یافتہ صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، لیکن وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دو ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں نکال دی گئی، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ کو ہزاروں انسانوں کے سامنے ذبح کر ڈالا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت وقت نے اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے جیل میں ڈالا تو جنازہ بھی جیل سے نکالا گیا۔ نبی کے عاشق احمد بن حنبل کو جیل میں ڈالا، روزانہ 40 کوڑے مارے جاتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو جنگلات میں ستایا گیا۔ مجدد
الفسانی کو حق بات بیان کرنے کے جرم میں جیل میں ڈالا۔ بالآخر وہ دور آیا کہ بر صغیر میں انگریزوں نے قدم رکھا، علماء کو سور کے کالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندور میں ڈالا گیا۔ شاہی مسجد کے صحن میں ایک پانسی پندہ بنا کر ایک دن میں 100 علماء کو پانسی دی گئی، لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹ کر یہ اعلان کرتے رہے کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے پر جھکا سکتا نہیں۔ سامعین محترم، حق گوئی اور استقامت کا یہ سلسلہ چلتے چلتے دارالعلوم دیوبند کی در و دیوار کو چومتی ہے تو پھر حضرت شیخ الہند اور حسین احمد مدنی جیسے جبل استقامت پیدا کر دیتی ہے۔ کراچی کا دینہ حال ہے، انگریز کی عدالت لگی ہے، انگریز جج پوچھتا ہے حسین احمد مدنی تو نے انگریز فوج میں بھرتی ہونے کو حرام کہا ہے، تو اسلام کا یہ شعر للکار کر کہتا ہے انگریز میں نے صرف کہا نہیں ہے بلکہ اب بھی کہہ رہا ہوں، اور جب تک منہ میں زبان باقی ہے تو کہتا رہوں گا کہ انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ پھر موت کی سزا سن کر کفن عدالت میں لہراتے ہوئے اپنے موقف پر ڈٹ جاتے ہیں۔ دوسری طرف حضرت لاہوری کو انگریزوں نے برف کی بلاکوں پر لٹایا، پھر ایک طرف کر کے پوچھا لاہوری کیا حال ہے؟ لاہوری کہنے لگے انگریز خدا کی قسم جسم تو ٹھنڈا ہو چکا ہے مگر ایمان پہلے سے زیادہ گرم ہے۔ حق گوئی اور استقامت کا یہ سلسلہ جب ابنائے دیوبند چلتا ہے تو کبھی حضرت جنگوی کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی مفتی محمود کی صورت میں، اور کبھی دیگر اکابر دیوبند کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، جو بزبان حال یہ پیغام دیتے ہیں سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔